बाबा से बुलंद नारे सलवाओ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। इतना राग करेंगे और لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم بالتاب وياسين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. عزیزان گرامی، ماتم داران حضرت سید الشہداء و محبان جناب عباس و جناب سجاد، عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہ لے کے فقط حدیث کے حوالے سے 2-3 جملے کہ نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ حسین وہ ہے جو نبی کا نواسا ہے، یہ حسین وہ ہے جو علی کا بیٹا ہے، یہ حسین وہ ہے جو فاطمہ کا دل بند ہے، یہ حسین وہ ہے جو حسن مصطفیٰ کا قوت بازو. یہ حسین اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جس کی ولادت کے بعد آسمانی مخلوق زمین پہ نازل ہوئی. ملائکہ جن کا کام ہی سالہ سال جب تک ہیں اس وقت تک عبادت الہی کو چھوڑ نہیں سکتے. جو آسمانوں پہ ہیں وہ عبادت پہ مشغول ہیں، جو زمینوں میں ہیں وہ حکم الہی کے پابند ہیں. کسی بھی لمحے عبادت الہی کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا ہے، فرشتے زمین پہ آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ تہنیت دینے کے لیے آئے ہیں. پالنے والے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ملائکہ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ملائکہ کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت و اطاعت کے لیے جب خلق ہی کیا ہے تو پھر عبادت و اطاعت جیسے ہمیں چھوڑنے کا حق نہیں ہے ویسے ہی ملائکہ کو بھی چھوڑنے کا حق نہیں ہے. اس کے باوجود ایسا ہوا کیوں کہ امام حسین کی ولادت کے بعد آسمان سے فرشتے نازل ہوئے؟ تو عجب نہیں خالق کائنات کا حبیب آواز دے کہ سنو تو صحیح، تم اپنے کو پہچانو، ان کو پہچانو. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی کا لاڈلا ہے، یہ حسن کا قوت بازو ہے، یہ ہمارا نواسا ہے. سنو تو صحیح اس کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ ہے کہ جو مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ جملہ تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو سنا گیا ہے کہ نواسے کا وجود نانا کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نانا کا وجود نواسے کی وجہ سے ہو یہ تو آج تک اس سے پہلے نہ سنا گیا. نبی خدا آواز دیں گے، سنتے کیسے؟ ایسا نواسا کسی کو ملا ہوتا تو اتنا قیمتی جملہ کوئی کہتا. نہ ایسا نواسا دنیا میں آیا، نہ ایسا بیٹا دنیا میں آیا. صلوات پڑھیں محمد.
لہذا کہنے والی ذات جو تھی وہ بھی عظیم تھی، جس کے حوالے سے گفتگو ہوئی وہ بھی عظیم ہے۔ کہنے والی ذات کا نہ اس وقت جواب تھا نہ تا قیامت جواب ہے، اور جس کے حوالے سے کہا گیا ہے اس کا بھی نہ اس وقت جواب تھا نہ تا قیامت جواب ہوگا۔ اے عزیزوں، میں ایک جملہ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم تمام باتیں سوالی بن کے لے کے آتے ہو، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے، لیکن ایسا سوال لے کے آؤ، ایسے سائل بن کے آؤ جیسے سوال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تم سائل بن کے آؤ گے تو جیسے اس وقت ملک سائل بن کے آیا تھا، شفا لے کے گیا تھا، تم بھی سائل بن کے آؤ گے، اپنا جواب لے کے جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد لیکن سمجھو تو صحیح، کس کے حوالے سے سوال کیا جائے گا؟ کس کے لیے تم پوچھنے آئے ہو؟ وہ جس کے ہاتھوں میں نبض کائنات ہے، اس کے لیے تم پوچھنے آئے ہو کہ وہ جس کی وجہ سے زمین کی خلقت ہوئی، تم اس کے حوالے سے محو گفتگو ہو۔ جس کی وجہ سے آسمان کی تخلیق ہوئی، تم اس کے حوالے سے محو گفتگو ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دی ہے۔ تو عزیزوں، میں زیادہ وقت نہ لے کے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، اگرچہ دنیا میں نجات چاہتے ہو تو سفینہ حسین میں آ جاؤ، وہاں کی شفاعت چاہتے ہو تو حسین کی مجلسوں میں آ جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے کہ یہ مجلس، یہ جلوس کسی معمولی چیز کا نام نہیں۔ آج دنیا پوچھتی ہے کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ دنیا کی سمجھ میں آج تک یہی نہیں آیا کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ میں ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم آج 1400 سال کے بعد آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا جیتا کون ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کی دنیا میں سال کا سال الیکشن ہوتا ہے، سال کا سال ووٹنگ ہوتی ہے، یہ بتاؤ اس میں تم کیسے مانتے ہو کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے؟ تو سامنے والا جواب دے گا جیتنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جلوس نکلتا ہے، اس کے ساتھ سب لوگ ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا جب آج کی نشانی یہ ہے تو یہی نشانی حسین کے حوالے سے بھی سمجھ لو، جس کا جلوس نکلتا ہو، جس کا علم نکلتا ہو، وہی جیتا ہے، اسی کی حکومت قائم ہے۔ صلوات پڑھے محمد لہذا عزیزو، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ ماتم حسین کے حوالے سے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی علاوہ یہ کہ حسین کی ماں ادا کر دے، کسی کے پاس اس کا عوض نہیں ہے۔ وہ حسین کہ جس کے فضائل کی انتہا نہیں ہے، وہ حسین جس کے مصائب کی بھی انتہا نہیں ہے، وہ حسین کہ اس کے جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، وہ حسین کہ جو کچھ حسین نے کیا وہ عین اسلام بن گیا۔ یا لفظوں میں اگرچہ پیش کیا جائے، اگرچہ حسین نہ ہوتے تو نہیں معلوم اسلام کس چوکھٹ پہ ہوتا، بلکہ کہنے کا دل یہ چاہتا ہے اگرچہ اسلام کے دامن سے نام حسین نکال دیا جائے تو عجب نہیں، نام حسین نکال دینے کے بعد نام یزید ہی کا نام اسلام ہوگا، اس لیے کہ جس انداز میں حسین نے بچایا ہے دین کو، اس انداز میں حسین اور خانوادہ حسین کے علاوہ کوئی دین اسلام کو بچا نہیں سکتا۔ حسین نے جو قیمت ادا کی ہے دین اسلام کی محافظت میں، کسی میں دم و طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ جب امام حسین میدان کربلا سے یہ قافلہ لے کے چلنے لگے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا جب یہ قافلہ لے کے چلنے لگے تو ایک مرتبہ شب کے سناٹے میں، عزیزو آپ بتائیں تو صحیح، ماں کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے، جب تک ماں زندہ ہوتی ہے کوئی مشکل و پریشانی آتی ہے بچہ جا کے ماں کے آنچل کے تلے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے، اس کی مشکل آسان ہو
ہو جاتی ہے، لیکن عزیزو اگرچہ بچہ یتیم ہو گیا ہو، بچہ یتیم ہو گیا ہو، مشکلات کا سامنا ہو، اب وہ اپنی مشکل کس سے کہے؟ امام حسین نے بھی جب اپنے کو تنہا تنہا دیکھا، شب کا سناٹا آیا، جنت البقیع گئے، آواز دیا اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اے اماں کل میں چلا جاؤں گا دین اسلام کو بچانے کے لیے قافلہ لے کے۔ ماں نے آواز دیا ہوگا بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ حسین نے مڑ کے پوچھا ہوگا اماں کیا آپ حسین کے ساتھ نہ آئیے گا؟ حسین تنہا جائے گا۔ ماں کی لہج سے آواز آئی ہوگی اے بیٹا حسین تو اپنا قافلہ لے کے آگے آگے جائے گا، میں اپنا قافلہ لے کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ حسین نے پوچھا ہوگا ماں بتاؤ تو صحیح تمہارے قافلے میں کون ہوگا؟ ماں نے کہا ہوگا بیٹا تمہارا نانا ہوگا، بیٹا تمہارا بابا ہوگا، بیٹا تمہارا قوت بازو ہوگا۔ عزیزو بات آگے بڑھ گئی، مکہ ہوتا ہوا یہ قافلہ میدان کربلا میں آ گیا۔ عزیزو 40 دن ہو گیا آپ کو نام حسین پہ مجلسیں کرتے ہوئے، نام حسین پہ ماتم کرتے ہوئے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ماتم کیا، جب ہم نے مجلس کیا تو نہ ہم بھوکے تھے نہ ہم پیاسے تھے۔ آئے شہزادی سکینہ، آئے زینب و ام کلثوم۔ عزیزو یہ مائیں بہنیں جو آج فرش خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سال کا سال نکل جاتا ہے، یہ مائیں بہنیں چوکھٹ سے باہر قدم نہیں نکالتی، لیکن جیسے ہی فلک پہ عزا کا چاند دکھائی دیتا ہے مائیں بہنیں اپنا سہاگ اجاڑ دیتی ہیں۔ کبھی سزا خانے میں، کبھی اس سزا خانے میں، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئی۔ یہ انداز بدلا کیوں؟ عجب نہیں جواب دے آئے ہماری شہزادی، سنگ لاکھ وادیوں میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ عزیزو یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ وہ ایام ہیں جس کو اربعین حسینی کے نام سے، چہلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بس 2-3 جملے بات کو تمام کیا کہ یہ قافلہ جب زندان شام مقید کیا جا چکا، زندان شام کی خاصیت جانتے ہیں؟ زندان شام کی خاصیت یہ تھی ابھی تک ایسا زندان نہ دیکھا گیا۔ زندان شام کی خاصیت یہ تھی شب میں شبنم پڑتی تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی۔ اگر قیدی جائے تو کہاں جائے؟ قیدی کہاں جائے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ ایک وقت آیا جب جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، اب کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھتی بلکہ بیٹھ کے پڑھنے لگی۔ اپنی پھوپھی کو سلام کیا، پھوپھی کیا اجازت ہے ایک سوال پوچھ لو؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ جناب سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، اے پھوپھی اماں اتنا تو بتائیے کہ آپ پہلے تو نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، اب بیٹھ کے کیوں پڑھنے لگی؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد ظالم کے ہاں سے دانہ و پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنا کھانا اور پانی بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اب اتنی تاب و توانائی نہیں ہے۔ عزیزو ایام چہلم آ گیا، آپ جانتے ہیں کہ کیسے میدان کربلا سے یہ قافلہ پہنچا تھا زندان شام تک۔ آج دیکھیے حسین کی محبت ہی تو ہے، حسین کی الفت ہی تو ہے کہ نجف سے لے کے کربلا تک ایک سلسلہ لگا ہے۔ 100 کلومیٹر کم از کم لوگ پیدل چلنے کے لیے تیار ہے۔ جوان کی بات نہیں ہے، نوجوان کی بات نہیں ہے، بوڑھے لوگوں کی بات ہے، ضعیف لوگوں کی بات ہے۔ مائیں بہنیں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پیدل جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عزیزو اس سے بڑا جملہ تو یہ ہے آج جانے والوں
भैया खाना खा लो, पानी पी लो। मैं कहूँगा इसका फायदा क्या है? कहेंगे तुम खाना खाओगे, तुम पानी पियोगे, मैं समझूंगा मौला को खिलाया, इसलिए कि तुमको मौला से मोहब्बत और उल्फत है। ये दुनिया का पहला दस्तरखान है जो इतना लंबा बिछाया गया है, 1 महीने तक चलता है। तो ताज्जुब है इस बात पे, वो हुसैन जो भूखा प्यासा शहीद किया गया, बच्ची जिंदाने शाम में थी। जब से जिंदान शाम में ये काफिला पहुंचा है, मैं अपने अकीदे की बिना पे ये कहना चाहता हूँ, जब से ये जिंदान शाम में काफिला पहुंचा है, किसी बीबी को सुकून नहीं मिला है। कोई बीबी सोई नहीं है, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, जनाब सकीना की अजमत, जनाब सकीना ने ये जुमला न कहा होता तो मैं कसम न खाता। जनाब सकीना ने खुद अपनी जबान से अपने भाई के पहलू में बैठ के आवाज दिया, भैया सज्जाद, भाई निस्फ़े शब का वक्त है। जनाब सकीना का पहला दिन था जब आंख लग गई, जनाब सकीना का पहला दिन जब आंख लगी, लम्हों के लिए आंख बंद हुई, चंद ही लम्हों में जनाब सकीना चौंक के बैठ गई और दौड़ती हुई सैयद सज्जाद के पास आई। भैया सैयद सज्जाद, जनाब सकीना से कहा, सज्जाद ने बहन तुम तो सो गई थी, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कहा भैया सज्जाद, जब से हम इस जिंदान में आए हैं आज ही नींद आई थी, लेकिन जैसे ही आंख लगी वैसे ही मैंने बाबा को ख्वाब में देखा। बाबा हाथ फैला के आवाज दे, बेटी सकीना मुश्किलात खत्म हुई, अब जल्दी मुझसे मिल जाओगे, इतना कहना था। वाह हुसैना, वाह पासा की सदाएं बुलंद होने लगी, जख्म ताजा हो गए। किसी को कासिम याद आया, किसी को अली अकबर याद आया, किसी को अब्बास याद आया। जनाब सकीना अपने भाई के बाजू में बैठ के आवाज देती है, भैया मैंने ख्वाब में देखा है बाबा तो अभी आए थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? जनाब सज्जाद अपनी बहन को गले से भी न लगा सके, इसलिए कि आंखों में हथकड़ियां, आंसू बहने लगे। सकीना खामोश हो गई। वाह हुसैना वालिया की सदाएं बुलंद हुई, ये आवाज महल तक पहुंची। एक मरतबा मालूम को मालूम हुआ कि हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है। आवाज दिया कि जिसके बाप का सर भेज दो, सर का आना था। जनाब सकीना ने आगोश में लिया, आवाज दिया, बाबा आपने जो बुंदे पिलाए थे वो छीन लिए गए। ए बाबा इतने तमाचे लगे, इतने ताजियाने लगे कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, अभी तक कुछ जख्मी है। आजीजो ये बैन करती करती जनाब सकीना की आंख लग गई, आंख का लगना था जब खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब ने सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद लगता है तुम्हारी बहन को सुकून मिल गया। सज्जाद ने नफ्स पे हाथ रखा, आवाज दिया, इन्ना लिल्लाह। बीवियों ने मातम किया, ए बीवी सकीना हमको तना छोड़ दिया। बस 2 जुमले बात को तमाम किया। ये काफिला जिंदान शाम से आजाद होके जब शाम से निकलने लगा, जनाब ज़ैनब ने महफिल में बैठने के बाद शाम की खवातीन से मुखातब होके आवाज दिया, ए शाम की औरतों, मैं इतने दिन तुम सबके बीच थी, तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस वक्त एक ख्वाहिश है। शाम की औरतों ने कहा, कौन सी ख्वाहिश है? जनाब ज़ैनब ने कहा, अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन इस जिंदान में नन्ही सी लहर बनी है। वो बच्ची जब दिन डूबने लगता था बहुत घबराती थी, हम सब जगा
جانتے دیکھو وعدہ کرو اب آج سے جب دن ڈوبے گا تم سب شمع جلا دو گی ان سب نے وعدہ کیا یہ قافلہ آگے بڑھ گیا میدان کربلا میں پہنچ گیا جناب عبداللہ زیارت کے لیے آئے تھے ایک مرتبہ کیا حکم ہوا اے عبداللہ یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ اپنے کو چھپا لو عبداللہ نے جواب دیا مولا آقا کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے آواز دیا نہیں گستاخی نہیں بلکہ ہماری بہن جو قید ہو کے گئی تھی آج واپس آ رہی ہے بس اتنا سننا تھا عبداللہ نے لہر چھوڑا سید سجاد آگے بڑھے زینب نے اپنے کو محمل سے گرایا آواز دیا بھیا آج آپ کا چیلم کرنے آئی ہوں اے بھیا چشمہ ایک پھلسا قبول کیجیے اے بھیا سکینہ کو نالا سکی بڑی تمنا تھی قید خانہ شام میں لہد بنا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جناب امام حسین کی پامال شدہ لاشوں کا واسطہ ان کے طفیل و صدقے میں اس مختصر سی ادا اور نوحہ و ماتم اہل بیت کے حوالے سے قبول جناب سیدہ کو اس کے ذریعے سے سکون عنایت فرما پنجتن پاک کا واسطہ جناب عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ ان کے طفیل و صدقے میں اس عزا کو کے انعقاد میں جن مومنین مومنات بڑے بوڑھے بچے جوان نوجوان انہوں نے دامے درمے قدمے سکھنے جس لحاظ سے خدمت کی ہے ان سب کی خدمات کو قبول پنجتن پاک کا واسطہ ان کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو ویسا بنا دی جیسا تو چاہتا ہے پنجتن پاک کا واسطہ ان کی عظمت کا واسطہ ان کے طفیل و صدقے میں جو مومنین مومنات بیمار ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما پنجتن پاک کا واسطہ ان کی عظمت کا واسطہ ان کے طفیل و صدقے میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ان کی محافظت فرما مقامات اسلامی کی حفاظت فرما 14 معصومین کا واسطہ سپاہیان اسلام جابازان اسلام جو دشمنوں کے سامنے مقامات اسلامی کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عنایت فرما اور دشمنوں کو ناکامی عنایت فرما پنجتن پاک کا واسطہ ہم سب کے اعمال سے امام کو راضی و خوشنود فرما امام کے ظہور میں تاجل عنایت فرما وتقبل منا انك انت السميع العليم العظيم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدک وابیک السلام علیکہ وعلا امک واخیک السلام علی الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علیکہ یا اخیک ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایھا المدفون بالجتوس السلام علیکہ علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب قدر الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شیخ القرآن السلام علیکہ یا باس فقہ الایمان السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ